حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں کی وصیت فرمائی، میں اس میں سے 5 کرتا ہوں پہلے سنیے۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 10 باتوں کی نصیحت کی۔ اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں کی ہمیں وصیت کی ہے۔ وہ 10 باتیں کیا تھی؟ سنیے، لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرمت، اے معاذ اللہ کے ساتھ کبھی بھی کسی بھی حال میں کسی کو شریک مت کرنا، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں جلا دیا جائے۔ شرک جہاں اسلام لانے کے بعد توحید ضروری ہو جاتی ہے مسلمان کے لیے کہ ایک اللہ کی عبادت کرے، وہیں یہ بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ غیر اللہ کی عبادت سے بچے۔ جہاں یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرے، وہاں یہ بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ اب تمام دوسروں کے سامنے جو سجدہ کرتا تھا اس سے اپنے آپ کو بچائے، اب کسی غیر کے سامنے سجدہ نہیں کرے گا۔ جہاں یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ صرف ایک اللہ سے سوال کرے، ایک اللہ سے مانگے، اور یہ بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ اب اللہ کے علاوہ وہ کسی اور سے مدد طلب نہ کرے، کسی اور سے نہ مانگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا تھا، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی سوال کرو تو ایک اللہ سے سوال کرنا، اور جب بھی مدد طلب کرنا ہو تو ایک اللہ سے مدد مانگنا۔ جھوٹے کا قسمہ جھوٹے کا طلبہ بھی اگر ٹوٹ جائے اور وہ بھی مانگنا پڑے تو ایک اللہ سے مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی غیر سے مت مانگنا۔ دونوں چیزوں کا نام ہے۔ جہاں ایک اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے، وہیں پر دوسروں کے سامنے سر جھکانے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جہاں ایک اللہ سے مدد مانگنا ہے، وہاں غیر اللہ کی مدد کو ٹھکرانا ہے۔ جہاں ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، وہاں غیر اللہ کی عبادت سے بچنا بھی ہے۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ فرمایا اگر کوئی زبردستی شرک کرائے، اگر کوئی تمہاری گردن پر تلوار رکھ کر کہے کہ اللہ کا انکار کر، تو اللہ کا اللہ کا انکار کر۔ اگر اللہ کا انکار کرنے سے تیری جان بچ رہی ہے اور تجھے معلوم ہے کہ اگر اللہ کا انکار نہیں کریں گے تو یہ مار ڈالیں گے، قتل کر دیں گے، تو اللہ کا انکار کفر تو ہے لیکن شرک نہیں ہے۔ تو تم جب جملہ کفر ادا کر کے اپنی جان بچا لو، لیکن دل میں نیت نہ رکھنا، اوپر دل سے کہہ دو ہاں ٹھیک اللہ نے، اگر وہ کہہ رہے ہیں یہ 4 تلوار جیسے ہوتا نہیں ہے، بہت سے لوگ گھیر لیتے ہیں، باندھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جے شری رام بولو، یہ گنڈے ہوتے ہیں، یہ رام بھکت نہیں ہوتے ہیں۔ کیونکہ کسی بھی دھرم کے اندر زبردستی کسی کو نہ تو لا الہ الا اللہ پڑھوایا جا سکتا ہے اور نہ جے شری رام کہلوایا جا سکتا ہے۔ ہندو دھرم نے بھی منع کیا ہے اور اسلام نے بھی کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ یہ جاہل لوگ ہوتے ہیں، یہ گنڈے لوگ ہوتے ہیں، یہ انبھکت لوگ ہوتے ہیں، یہ سرپھرے لوگ ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ان کے گھروں سے ان کے ماں باپ کی اچھی تربیت نہیں ملی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے ہی کچھ لوگ اپنے سینوں میں یا اپنے جسم سے بم لگا کر بے قصور لوگوں کے اوپر کود جاتے ہیں اور اپنے آپ کو فدائی حملے میں برباد کر کے سمجھتے کہ ہم نے بہت بڑا جہاد کیا۔ یہ بھی انبھکت اور جاہل لوگ ہوتے ہیں۔ خودکشی کرنا اسلام میں جائز ہی نہیں ہے۔ اپنے سینے پہ بم لگا کر 1000 و 2000 کے مجمع میں کود جانا یہ کوئی بہادری کی بات نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یہ ظلم ہے اور اسلام اسی کو دہشت گردی کہتا ہے اور اسی کا نام آتنواد ہے۔ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام یہ کہتا ہے جو جس مذہب کا ماننے والا ہے اور جس پر عمل کر رہا ہے اس کو کرنے دو، ہاں زبردستی کسی کو مسلمان مت بناؤ۔ اللہ کی توحید اس کے سامنے پیش کرو، مانتا ہے تو ٹھیک، نہیں مانتا ہے تو آپ زبردستی اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جنگ خیبر کے اندر جب اللہ کے نبی کو کامیابی ملی اور یہودیوں کو علاقہ چھوڑنے کا حکم ہوا کہ تم چلے جاؤ اور میری بستی چھوڑ دو، تو ان یہودیوں میں سے چند لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم جانے کے لیے تیار ہیں، آپ کا علاقہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، ہمارا جو مال جنگ میں لوٹا ہے آپ نے وہ بھی آپ لے لیجیے، آپ کے ساتھ لے لیں کیونکہ وہ آپ کو ملا ہے، مال غنیمت ہے، ہمارا اس پر کوئی حق نہیں، آپ لے لیجیے، لیکن ایک گزارش ہے۔ فرمایا کیا؟
اللہ کے رسول ہمارا لوٹا ہوا مال ہمیں نہیں چاہیے، آپ کی بس ہم چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ آپ نے کہا بات کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول ہم جو تورات پڑھتے ہیں، ہمارے گھر سے جو مال لوٹا گیا ہے اس میں تورات کے نسخے بھی موجود ہیں، وہ ہماری کتاب ہے، ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں، موسیٰ پر اتری ہوئی کتاب تورات کی تلاوت کرتے ہیں۔ آپ کے صحابہ نے ہماری وہ کتابیں بھی لوٹ لی ہیں، ہماری وہ کتابیں بھی اپنے قبضے میں لے لی ہیں، ہمیں ہماری وہ کتاب دے دی جائے۔ اے اللہ کے نبی ہمارے تورات کے نسخے واپس کر دیے جائیں۔ آپ نے تمام صحابہ سے کہا سامان اکٹھا کرو، سب سامان جمع کیا گیا۔ آپ نے کہا جتنے بھی تورات کے نسخے وہ ان کو دے دی جائیں، ان کو ان کے مذہب کے مطابق تورات پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ جاؤ جہاں بھی رہنا چاہو رہو، جس کی بات کرنا چاہو کرو، اور جو کتاب پڑھنا چاہو پڑھو، جاؤ، ہماری طرف سے پوری آزادی ہے، ہم زبردستی تمہیں کلمہ نہیں پڑھا سکتے ہیں، ہم دعوت ضرور دیں گے اسلام کی لیکن زبردستی مسلمان نہیں کریں گے۔ آپ نے ان کو تورات کے نسخے دے دیے، ان کی کتابیں واپس کر دی۔ یہ ہے اسلام، اسلام یہ سکھاتا ہے۔ میرے بھائیوں یہاں پر ہمیں غور کرنا چاہیے، یہاں ہمیں سوچنا چاہیے۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ حالت تھی اور کوئی جے شری رام کا نعرہ لگا غلط، ایسی کوئی کہے زبردستی کلمہ پڑھ غلط نہیں پڑھا سکتے ہو آپ کسی سے۔ تو اگر کوئی اللہ کا انکار کرائے تو اللہ کا انکار کر کے تیری جان بچ رہی ہے تو بچا لینا، لیکن دل سے مت کہنا کہ اللہ نہیں ہے، دل سے مانگا اللہ ہے لیکن جان بچانے کے لیے اس کے منہ میں کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ مجھے معاف کر۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اگر وہ میری گردن پہ تلوار رکھ کر کہیں کہ سجدہ کر میرے سردار کو یا مجھے، اور سجدے کے بغیر نہ چھوڑے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اللہ کا انکار کر کے جان بچ رہی ہے تو بچا لینا، لیکن اگر وہ شرک کروائے اور یہ کہے کہ میرے سردار کو یا مجھے سجدہ کر تب چھوڑوں گا تو تو اپنی جان دے دینا، قتل کرے تو اپنے آپ کو قتل کرا لینا، اگر آگ میں جلائے تو آگ میں جل جانا، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ مت کر۔ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او غرقت۔ یہ اسلام کہتا ہے توحید بھی اپناؤ، شرک بھی مت کرو، چاہے جلا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے۔ ولا تؤذن والديك وان امراك خرج من اهلك ومالك۔ دوسری چیز بتائی اپنے والدین کی کبھی بھی نافرمانی مت کرنا، ان کا دل کبھی بھی مت توڑنا۔ اگر تمہارے ماں باپ حکم دیں گھر چھوڑ دو، اہل و عیال بیوی بچے چھوڑ دو تو بیوی بچے چھوڑ دینا، اپنا گھر مکان دولت چھوڑ دینا اور گھر سے نکل جانا، اس کے باوجود نافرمانی مت کرنا۔ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگر تمہارے ماں باپ دونوں حکم دیں کہ گھر سے نکلو، اہل و عیال سے چھوڑو، بیوی بچوں کو چھوڑ کے بھاگو، نکلو ہمارے گھر سے، گھر چھوڑ دینا۔ وَمَالِكَ، تم نے جو مال کمایا وہ کہے مال نہیں چھوڑ، چلو یہ مال تم نے کمایا، تم تو ہماری اولاد ہو، مال چھوڑو بھاگو یہاں سے، تو مال بھی چھوڑ دینا لیکن اپنے ماں باپ سے کچھ مت کرنا۔ اتنی فرما برداری کوئی کرے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام جب ملنے گئے اپنے بیٹے سے تو اسماعیل علیہ السلام ایک بستی میں شادی کر چکے تھے، شکار کھیلنے گئے تھے، دروازے کو دستک دی، بیوی نکل کے آئی اسماعیل کی، دیکھا بڑھا ساتھ میں کھڑا ہے، بوڑھا، پوچھا کون؟ کہا کہ تو اسماعیل کا گھر ہے نا؟ ان کی بیوی نے کہا کہاں ہے وہ؟ کہا گئے ہیں شکار کھیلنے۔ اچھا بیٹا یہ بتاؤ بیٹی گھر میں سب ٹھیک تو ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ کون؟ کہا تو چھوڑو میں کون، یہ بتاؤ گھر کا گزر بسر ٹھیک چل رہا ہے نا؟ حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ میری بہو ہو، تم میرے بیٹے کی بیوی ہو، نہیں بتایا، کہا گھر کا گزر بسر ٹھیک چل رہا ہے؟ کہا کہ نہیں، صبح کھا لو تو شام کو بھوکی رہتے ہیں، شام کو مل جائے تو صبح نہیں، دیکھو شکار کھیلنے گئے، شکار ہاتھ میں آ گیا تو کھانا پک جائے گا، نہیں آیا تو نہیں، بہت برے حالات ہوں گے۔ اچھا دیکھو تمہارے پتی تمہارے ہسبینڈ کے گھر پہ آ جائیں تو ان سے یہ کہہ دینا ایک بوڑھا آدمی آیا تھا، یہ نہیں کہہ رہے کہ تمہارا باپ آیا، ایک بوڑھا آدمی آیا تھا،
شیخ کبیر ایک بہت بڑا بوڑھا آدمی آیا تھا اور آنے کے بعد اس نے تمہیں سلام کہا ہے اور اسے کہہ دینا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، چوکھٹ بدل دو۔ اس عورت نے دیکھا گھر کی چوکھٹ بڈھا سڑیا ہے، چوکھٹ تو بالکل ٹھیک ہے، مضبوط بھی ہے، دروازہ بالکل ٹھیک ہے، سردیوں میں دھوپ بھی آتی ہے، گرمیوں میں ہوا بھی آتی ہے، بڈھا کہہ رہا چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے کہہ دیں، دروازہ بند کر دیا۔ اسماعیل علیہ السلام جب آتے ہیں شکار کا گوشت لے کر، بیوی نے پوری داستان بتا دی۔ ایک بڈھا آیا تھا، اس نے آپ کو سلام کہا ہے اور کہا گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، بدل دو۔ کیسا بڈھا تھا؟ وہ کہہ رہا گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا میری بیوی وہ میرے باپ تھے، تم نے ضرور ناشکری کی بات کی ہے، تم نے کہہ دیا کہ جو کچھ بھی ملتا ہے گھر کا گزر بسر صحیح نہیں چلتا، صبح کھا لو تو شام کو بھوکی اور شام کو کھا لو تو صبح بھوکی۔ شکار کر کے کہے آئے گا تو ملے گا، نہیں شکار آیا تو کچھ نہیں ملے گا۔ تم نے اللہ کی ناشکری کی ہے، تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ کا شکر ہے، جس حال میں بھی اللہ نے ہم کو رکھا ہے ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ تم نے یہ نہ کہہ کر یہ کہہ دیا ہے میرے باپ نے حکم دیا کہ چوکھٹ بدل دو، یعنی اس نے کہا کہ تمہاری بیوی ٹھیک نہیں ہے، اللہ کی ناشکری بیوی ہے، ناشکری عورت ہے، اور ایسی ناشکر گزار عورت کو اپنے گھر میں کیوں رکھے ہو؟ چوکھٹ بدل دینے کا مطلب ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ آئے میری بیوی، میں اپنے باپ کی بات نہیں ٹال سکتا، میں اپنے باپ کا حکم نہیں ٹال سکتا، میں تم کو اپنے سے جدا کر رہا ہوں، میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آتے، ادھر اسماعیل نے دوسری شادی کر لی تھی، اس مرتبہ بھی وہ شکار کھیلنے کے لیے گئے ہیں، دروازے کو دستک دی، بیوی نکل کے آئی۔ کہا کون؟ کہا میں اسماعیل کی بیوی ہوں۔ آپ کون؟ کہا اسماعیل کہاں ہے؟ کہا وہ شکار کرنے کے لیے گئے جنگل میں۔ کہا بیٹی گھر کا گزر بسر کیسا چلتا تمہارا؟ کہا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے کبھی بھوکا نہیں سلایا ہے، اور اللہ نے جس حال میں بھی رکھا ہے میں اس کا شکر ادا کرتی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹی جب تمہارے شوہر آ جائیں تو ان سے کہنا کہ ایک بڈھا آیا تھا، اس نے تمہیں سلام کہا ہے اور کہا ہے گھر کی چوکھٹ بہت اچھی ہے، اس کو بحال رکھنا اور اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ اسماعیل علیہ السلام جب آتے ہیں اور بیوی پوری بات بتاتی ہے تو حضرت اسماعیل کہتے ہیں وہ میرے باپ تھے، چوکھٹ تم ہو، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ مت بدلنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تم سے خوش ہے، اور فرمایا کہ اپنی بیوی کو بحال رکھنا، یہ اللہ کی نیک اور فرما بردار بیوی ہے۔ آج اپنے ماں باپ کی بات ایسے کون مانتا ہے؟ نافرمانی کی جاتی ہے۔ آپ غور کریں اس واقعے پر، حضرت علقمہ کا آخری وقت ہے اور علقمہ کا جب انتقال ہونے لگا، بالکل آخری سانس لے رہے ہیں، تو ان کی بیوی نے خبر بھیجی اللہ کے رسول کے پاس کہ اللہ کے نبی حضرت علقمہ کی طبیعت بہت خراب ہے، اور آئیے ان کی عیادت کر لیجئے، ان کے منہ سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمار بن یاسر کو حضرت بلال کو بھیجا، دو تین صحابہ آئے اور ان تینوں صحابہ نے حضرت علقمہ کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا کلمہ پڑھو۔ حضرت علقمہ کے منہ سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے، ایسا پڑھو لا الہ الا اللہ، کلمہ۔ خبر بھیجی ان تینوں صحابہ نے کہ اللہ کے نبی علقمہ کی حالت واقعی خراب ہے، کلمہ ادا نہیں ہو رہا ہے، اللہ کا بلائے۔ اللہ کے رسول نے جب علقمہ کو اس حال میں دیکھا تو علقمہ کلمہ پڑھو، علقمہ لاکھوں کھول رہے، کلمہ نکالنا چاہتے لیکن کلمہ ادا نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے علقمہ کی ماں سے ملنا ہے، شاید علقمہ کی ماں علقمہ سے ناراض ہے۔ صحابہ کو بھیجا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آ سکتے یا نہیں؟ علقمہ کی ماں دوسرے گھر میں تھی، وہ کہتی ہے کہ نہیں نبی اکرم کو مت آنے دیجیے، میں خود چلتی ہوں، آپ کو کیوں تکلیف دی جا رہی ہے، میں اللہ کے رسول کے پاس خود چلتی ہوں۔ علقمہ کی ماں لاٹھی چیک کرائی، گھر میں آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ بیٹا سانسیں لے رہا ہے علقمہ، لیکن بیٹے کو دیکھتی نہیں ہے۔
اللہ کے نبی سے کہتی ہے یا رسول اللہ آپ نے مجھے بلایا ہے؟ فرمایا ہاں۔ آیا رقمہ کی ماں ایمانداری کے ساتھ صحیح صحیح بتانا، سچ سچ بتانا، کیا تم علقمہ سے ناراض ہو؟ کہتی ہے ہاں۔ کہا علقمہ کو معاف کر دو۔ کہتی اللہ کے رسول علقمہ کو میں معاف نہیں کر سکتی ہوں۔ آئے اللہ کے نبی میں علقمہ کو معاف نہیں کر سکتی ہوں۔ آئے نوجوانوں آدھے سے زیادہ تم جا چکے ہو، جتنے بیٹھے ہو ذرا سن لیجئے گا، تم لوگوں میں سے بہت سو کی ماں زندہ ہوگی، موقع ہو تو خدمت کر لو، زندگی ملی ہے تو اپنے ماں کو روٹھی ہوئی کو بنا لو۔ علقمہ کی ماں کوئی بہت زیادہ غصے میں بہت بڑی بات نہیں تھی، ایک چھوٹی سی معمولی سی بات تھی اور اس وجہ سے ناراض تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علقمہ کی ماں تم علقمہ کو معاف نہیں کرو گی؟ کہا کیا بات ہے، وجہ کیا ہے، تم علقمہ سے ناراض کیوں ہو؟ کیا علقمہ کے اندر کوئی کمی تم نے دیکھی ہے؟ تو پہلے تعریف کر رہی ہے ماں علقمہ کی، کہتی ہے ہاں اللہ کے نبی علقمہ میں نیکیوں کی کمی نہیں ہے، علقمہ میں نیکیوں کی کمی نہیں ہے، کانا کثیر الصلاۃ وکثیر الصیام وکثیر الصدقہ۔ اے اللہ کے نبی علقمہ بہت بڑا نمازی ہے، کثیر الصیام بہت بڑا روزے دار ہے، وکثیر الصدقہ بہت زیادہ صدقہ اور خیرات کرنے والا ہے۔ اے اللہ کے نبی نمازوں میں کمی نہیں ہے علقمہ کی، بہت بڑا نمازی ہے، بہت بڑا روزے دار ہے، بہت بڑا صدقہ و خیرات کرنے والا ہے، غریبوں کی مدد کرنے والا ہے، سب کچھ ہے، وَلَٰكِنْ فَضَّلَ زَوْجَتَهُ عَلَىٰ أُمِّهِ، بس برائی یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنی ماں پر ترجیح دیتا ہے۔ وَلَٰكِنْ فَضَّلَ زَوْجَتَهُ عَلَىٰ أُمِّهِ، وہ اپنی بیوی کو اپنی ماں پر ترجیح دیتا ہے۔ ترجیح دینے کا مطلب سمجھتے ہو؟ نہیں، کھانے کی کوئی چیز آتی ہے مجھے بھی کھلاتا ہے، بیوی کو بھی دیتا ہے، لیکن پہلے بیوی کو دیتا ہے بعد میں مجھے دیتا ہے۔ ہم دونوں باتیں کرنے لگے تو وہ بیوی کی بھی سنتا ہے میری بھی سنتا ہے، لیکن پہلے بیوی کی سنتا ہے بعد میں میری سنتا ہے۔ کپڑا لے کے آتا ہے بیوی کا بھی لاتا ہے میرا بھی لاتا ہے، لیکن پہلے بیوی کو دیتا ہے بعد میں مجھے دیتا ہے۔ ماں کی نافرمانی نہیں ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، کپڑا بھی دے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ پہلے بیوی کو دیتا ہے بعد میں ماں کو۔ اسی کو کہتے ہیں ترجیح دینا، اسی کو کہتے ہیں ترجیح دینا۔ آپ نے کئی مولویوں کو دعوت دی، جرجیت صاحب کو لاش میں رکھا، اس کو کہتے ہیں ترجیح دینا۔ جرجیت صاحب کو ترجیح دی، بلایا ان کو بھی، مجھے بھی کھانا ان کو بھی کھلایا، مجھے بھی، لیکن ترجیح آپ نے مجھے دی، یعنی آپ نے مجھے زیادہ ٹائم دیا، آپ نے مجھے مہم سمجھا، آپ نے مجھے زیادہ اہمیت دی، یہ ترجیح۔ اللہ کے نبی میرا بیٹا اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے، اپنی بیوی کی پہلے سنتا ہے بعد میں مجھے۔ اچھا اب غور کرو، جو ماں کی بات ہی نہیں مانتے ہیں وہ ذرا غور کرو۔ یہ تو بات مانتا تھا، ماں کی سنتا بھی تھا، لیکن جب ماں اور بیوی دونوں کی سننا پڑتی تو پہلے بیوی کی سنتا تھا بعد میں ماں کی۔ کپڑا لاتا تھا تو پہلے بیوی کو دیتا تھا بعد میں ماں کو دیتا تھا۔ کھانا کوئی چیز آیا کھانے کی چیز تو پہلے بیوی کو دیتا تھا بعد میں ماں کو۔ وہ اپنی بیوی کو اپنی ماں پر ترجیح دیتا ہے۔ آپ میں اس کو معاف نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا معاف نہیں کرو کوئی بات نہیں۔ اے صحابیوں جنگل میں جاؤ اور لکڑیاں کاٹ کے لاؤ، جب بہت سی لکڑیاں اکٹھی ہو جائے تو علقمہ کے گھر کے باہر دروازے کے باہر ان لکڑیوں میں آگ لگاؤ، اور جب آگ جلنے لگے تو اسی آگ میں علقمہ کو ڈال دو۔
اللہ کا رسول علقمہ کو آگ بناؤ؟ ہاں، اس لیے کہ علقمہ کو اس کے انتقال کے بعد محمد رسول اللہ اپنی قبرستان میں دفن نہیں کریں گے۔ علقمہ اپنی ماں ناراض ہے علقمہ کی، اور ماں سے ناراض ہے، اور جس کی ماں ناراض ہو اس کے بیٹے کو محمد رسول اللہ اس کی نماز نہیں پڑھائیں گے، اس کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کریں گے۔ لہذا علقمہ کے لیے آگ جلاؤ، اور جب آگ جلنے لگے تو علقمہ کو اسی آگ میں ڈال دو۔ ادھر آگ کا لفظ نکالو، ادھر علقمہ کی ماں چیخ پڑی، اے اللہ کے رسول، میں اپنے بیٹے کا یہ حال نہیں دیکھ سکتی کہ اس کو مسلمانوں کا قبرستان بھی نہ ملے، اس کو محمد رسول اللہ کا جنازہ بھی پڑھانا بھی نصیب نہ ہو، میں دل سے معاف کرتی ہوں۔ فرمایا اے علقمہ کی ماں، اگر تو نے دل سے معاف کیا ہوگا تو ابھی علقمہ کلمہ پڑھے گا، اے علقمہ کلمہ ادا کرو، تمہاری ماں نے تمہیں معاف کر دیا۔ ادھر علقمہ کے منہ سے زور سے کلمہ نکلتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور یہ کلمہ پڑھتے ہی علقمہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ عن النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے علقمہ کو جہنم کی آگ میں جلنے سے بچا لیا ہے، اور اس کے منہ سے آخری وقت میں کلمہ نکل گیا ہے۔ ماں کے نافرمان کو آخری وقت میں کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا ہے، ماں کے نافرمان کو آخر میں آخری عمر میں موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ماں کو راضی رکھو، اور جگہ نہیں چل پاؤں گا، آگے میں نہیں بڑھ پاؤں گا۔ آپ لوگ کم بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ سردیوں کے دن ہے، اب تو جلسہ 12-1-2 بجے تک ختم ہو جانا چاہیے، اب پھر 2 بجے ٹائم ملے گا تو کہاں تک پبلک بیٹھے گی؟ تو میرے بھائیوں 3:22 ہو چکے ہیں، 8 منٹ کے لیے بیٹھ کر 3:30 بجے تک میں آپ کے پاس جو وعدہ کیا تھا مدرسے کے لوگوں سے اور کمیٹی کے والوں سے اور توحید صاحب سے کہا تھا کہ مدرسے کا ادا کرنا ہے، تو اب ماں کے بارے میں بھی سنا، باپ کے بارے میں بھی سنا، صدقہ اور خیرات کے بارے میں بھی سنا، نیکیوں کے بارے میں بھی سنا، گناہوں سے بچنے کے بارے میں بھی سنا۔ اب آپ سے میری گزارش ہے کہ 8 منٹ کے لیے آپ دیکھیں مجھ سے کیا محبت اور کیا لگاؤ ہے آپ کا، اور میرے ہاتھ میں مدرسے کا کیا تعلق دیتے ہیں۔ ابھی آپ کے امتحان کا وقت ہے، ہمارے ہاتھ پر آپ دیں، اس مدرسے کے لیے دیں، زیادہ سے زیادہ آپ کی حیثیت کے مطابق دیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہمیں اسلام کے اندر پورا کا پورا داخل فرما دے، اللہ ہمیں نیکیاں کرنے کی بھی توفیق دے، اور برائیوں سے رکنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما، بچنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کو زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔